السلام علیکم، میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آج بڑی آپ سے خوشی سے بات کرنی ہے، وہ یہ کہ چونکہ میں اور آپ ہم سب زیادہ تر پاکستانی ایک جیسے ہی ہیں نا، ان کے حالات بھی، ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی، لیکن آپ یقین کیجئے میں جو آپ سے آج بات دل کی شیئر کرنے لگا ہوں، بہت خوشی ہوئی اور آپ بھی یقیناً بہت خوش ہوں گے، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتہ 10 دن پہلے سے جو ملک میں حالات چل رہے تھے، اور آپ یقین کیجئے کہ جمہوریت کے لیے جتنی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، آئین کی سربلندی کے لیے جو جو کچھ کیا جا رہا تھا، کون جیت رہا تھا، کون ہار رہا تھا، کون تنقید کر رہا تھا، اس سب سے ہمارے کتنے مسائل حل ہو گئے، یقین کیجئے بہت خوشی ہے۔ یعنی اب کوئی پاکستان میں بھوک ننگ کا سوال ہی نہیں رہا ہوگا۔ آپ یقین کیجئے کہ ہسپتالوں کے بالکل بند کر دیا ڈاکٹروں نے، تالے لگا کے چلے گئے، کیونکہ کوئی مریض ہی نہیں آ رہا، سب لوگ اتنے صحت مند ہو گئے۔ آپ یقین کیجئے تعلیم کی اتنی اچھی پوزیشن ہو گئی، گزشتہ ہفتے 10 دن کے جو مسائل تھے کہ ہر بندہ، ہر بچہ، یعنی جو پہلے ایک ہفتہ 10 دن پہلے جو کروڑوں بچے اسکول نہیں جا رہے تھے، وہ سب کے سب اسکول جانا شروع ہو گئے، اور آپ یقین کیجئے اتنا پرامن ماحول ہو گیا پاکستان میں، بلوچستان میں، کی میں، اور سابق جو فاٹا جسے کہتے ہیں، ان سب جگہوں پر اتنا پرامن ماحول ہو گیا۔ کیوں؟ یہ آپ کیا سوچنے لگے؟ آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل مذاق میں بات نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیے نا کہ گزشتہ ہفتے 10 دن میں کیا ہو رہا تھا۔ پورے کے پورے پاکستان میں ایک بخار تھا کہ جی وہ جو ڈپٹی اسپیکر جو پنجاب کے، انہوں نے جو رولنگ دی ہے وہ ٹھیک دی ہے، وہ غلط دی ہے۔ اس پر آپ دیکھیے کہ کتنے عدالتیں بیٹھ رہی ہیں، دن رات ایک کر رہی ہیں۔ کسی عدالت نے آپ دیکھیے کہ قتل کا مقدمہ ہو، جو مظلوم مقتول ہوتے ہیں ان کے لواحقین، کہ وہ داد رسی کے لیے عدالت جاتے ہیں، برس ان کی درخواستیں نہیں لگتی، اگر لگیں بھی تو تھوڑا سن کے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے اتنا اہم مسئلہ تھا، میرا آپ کا مسئلہ تھا، ہمارے روٹی کا مسئلہ تھا، ہماری صحت کا مسئلہ تھا، ہماری تعلیم کا مسئلہ تھا۔ آپ دیکھیے کہ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے عدالتیں، 8 گھنٹے عدالتیں لگ رہی ہیں، رات کو لگ رہی ہیں، بغیر کھائے پیے لگ رہے ہیں۔ اور آپ سنیے، جو ٹی وی ہے، آپ نے چینل لگائے ہوں گے، اتنے زیادہ اینکرز اٹھ کے بیانات دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تجزیے کر رہے ہیں۔ جناب یہ سب ہمارے لیے تو کر رہے تھے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو روٹی نہیں مل رہی، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے صحت کے مسائل ویسے ہی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم میں بچے نہیں جا رہے، اور پہلے سے زیادہ وہ اسکولوں سے فارغ ہو گئے۔ کیوں؟ کمال ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتا 63 کیا چیز ہے؟ کمال ہو گئی، یہ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کے لیے اتنا کچھ کیا گیا، اتنے دن رات اینکروں نے سر توڑ دیے ٹی وی سکرین کے، ٹی وی شو پہ اپنے آ کے، اتنے اچھل کے آ رہے تھے اینکرز، اتنے وہ جس طرح مرغے لڑتے ہیں نا، اٹھ کے آتے ہیں پر پھیلا کے۔ کیا اینکرز، کیا ٹی وی 12 گھنٹے، 16 گھنٹے لائیو نشریات چل رہی ہیں، اور ان کو کوئی خیال نہیں، صرف ظاہرہ خیال ہے تو ہمارا ہے کہ آئین کی سربلندی ہو، اور اس آئین کی جو سربلندی عدالت میں جس طرح سنی گئی اور ہوئی، اس کے بعد جو بھی آیا گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 63 کی تشریح نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ اختیارات جو ہیں پارلیمنٹ کے کم کیے جا رہے ہیں۔ کمال ہو گئی ہے۔ اس سے آپ کے کیا مسائل حل نہیں ہوئے؟ آپ دیکھیے کہ پارلیمنٹ کے عدلیہ نے جو فیصلہ دے دیا ہے، اس سے جمہوریت کی کتنی سربلندی ہوئی ہے۔ یہاں پر کئی اینکر ایسے ہیں جو ٹی وی پر اپنے چینلوں پر لڈو کھاتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، وہ لڈو کھا رہے تھے کہ جی ہم کھاتے نہیں ہیں مٹھائی، لیکن آج اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں مٹھائی ختم ہو گئی ہے۔ تو جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں میرے محترم پیارے ناظرین، معصوم ناظرین، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بہت خوش ہونا چاہیے۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ جناب ہمارے مسائل حل ہو گئے، بھوک ننگ ختم ہو گئی، پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو گئی، پاکستان سے تعلیم کے مسائل ختم ہو گئے۔ اب تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، کیونکہ دیکھیے ٹی وی اینکرز بھی اتنا روزی کما گئے، اپنی 12 گھنٹے کر کے اپنے آپ کو وہ ہیرو بناتے چلے گئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ججز نے بھی جو بہت اہم فیصلے کیے، پھر سیاستدان بھی جیت گئے۔ تو ہارا کون؟ آپ ہار گئے،
کیا کہا آپ نے؟ جی پاکستان کی عوام ہار گئی، اور جناب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور سنیے، شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کر کے کہا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بننے کا شوق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ان کو شاید 2 دفعہ، پہلے 1992 میں بھی آفر ہوئی تھی، 92-93 میں، اور پرویز مشرف نے بھی کی تھی، اور وہ بقول ان کے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے، اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھائی کے حق میں قربانی دی نواز شریف کے حق میں۔ ویسے شہباز شریف صاحب شکر ہے کہ آپ وزیر اعظم نہیں بنے، اور اس معاملے میں داد دینی چاہیے نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے ان کو بننے نہیں دیا، کیونکہ جو انہوں نے اب وزیر اعظم بن کے پاکستان کا حال کیا ہے اور مسلم لیگ کا حال کیا ہے، وہاں میر جعفر میر صادق کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس لیے شکر ہے شہباز شریف صاحب پہلے وزیر اعظم اس سے قبل نہیں بنے۔ یہ نواز شریف صاحب کا بہت اہم فیصلہ تھا، اس کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اس سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات آ گئی بیچ میں، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، بات تو دراصل دیکھیں یہ سب کے سب بات کرتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور پھر بھی میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی، بے روزگاری ہے، پیٹرول نہیں ہے، لوگ 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں، ان کے بچوں کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، ان کے جو اسکول جانا چھوڑ گئے ہیں، اور سیلاب آ چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں اور KPK میں ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ جناب یہ تو سب جو ٹی وی اینکرز تھے جو دن رات اچھل کے آ رہے تھے، جو عدلیہ میں ہو رہا تھا، جو یہ سیاستدان ایک خون خوار بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہ سب تو ہمارے لیے کر رہے تھے، اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلے حل نہیں ہوئے۔ یہ ذرا سوچئے کہ یہ ایک دکاندار صبح دکان کھولتا ہے، اس کے پاس ایک گاہک آتا ہے، وہ اس گاہک کے سامنے جو وہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے سامنے چیزیں رکھتا ہے، اس دکاندار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس گاہک سے اس کو چیز بیچ دے اور اس سے پیسے لے، کیونکہ وہ اس کی روزی ہے۔ تو جناب یہ جو جرنلسٹ ہیں نا، یہ جو اینکرز اتنے اچھل کے آتے ہیں، اور یہ جو سیاستدان ہیں اور دیگر لوگ بھی، یہ سب ان کی روزی ہے کہ وہ یہ تماشا لگائی رکھیں۔ ان کا کیا تعلق ہمارے ان مسائل سے ہے؟ گزشتہ 8-10 دنوں میں جب یہ اتنا تماشا لگا ہوا تھا، اتنی لمبی چوڑی نشریات چل رہی تھیں، ٹی وی کی بھی اور عدالت کی بھی اور سیاستدانوں کی بھی لائیو نشریات چل رہی تھی، کیا اس وقت پاکستان میں قتل و غارت نہیں ہو رہی تھی؟ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی تھی؟ سیکیورٹی افراد شہید نہیں ہو رہے تھے؟ سیلاب جو تھا لوگوں کے خاندان بہا کے نہیں لے جا رہا تھا؟ کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی کہ ایک باپ روتا ہوا کہہ رہا ہے کہ اس کے بچے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے آ کے بچا لو، اس کا بچہ کوئی مر بھی چکا ہے؟ کیا آپ نے وہ کلپ دیکھا؟ کیا ان لوگوں نے وہ مسائل حل کیے؟ اگر نہیں کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے لوگ تماشا لگاتے ہیں ہمارے نام پر، یہ صرف اپنی روزی کے لیے لگا رہے ہیں، اپنے رزق کے لیے لگا رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں لگا رہے۔ اور اب آئندہ بھی آپ دیکھتے رہیے گا، یہ جو فی الحال مسئلہ بظاہر ایک جمہوریت کی سربلندی ہوئی ہے، یہ آئندہ بھی یہ ایسے ہی لے کر چلیں گے کہ وہ جس طرح ایک مداری ہوتا تھا نا ایک زمانے میں، دوپہر میں آ کے شکل دوپہرے آ کے وہ چھوٹے بڑے جو شہر ہوتے تھے قصبے، ان میں ڈگڈگی لگا کے مداری لگاتا تھا اور اپنی جو دوائیاں جو حکمت کی تھی وہ بیچتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اتنی دھوپ میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، شاید یہ سنسیئر ہے، مخلص ہے، اس کے ارد گرد بھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہیں، وہ دراصل اپنی وہ دوائیاں بیچتا تھا۔ تو یہ جتنے ٹی وی پر اینکرز آ رہے ہیں، جتنے یہ سیاستدان تماشا لگا رہے ہیں، اور دیگر جتنے لوگ ہیں، وہ صرف اپنے رزق کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی نوکریاں پکی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کریں اور پاکستان میں آ کر حکمرانی کریں۔ یہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ 22 کروڑ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں میٹھا میٹھا زہر دے رہے ہیں۔ اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے اور میں نے۔ ڈیئر ویورز، اس ویڈیو پر اپنے کمنٹ ضرور دیجئے، آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔